السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذینہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کی سورہ بقرہ کے یہ 32 یعنی 33 27 رکوع کے آیتیں ہیں، یہ ابتدائی آیتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، خرچ کرو من طیبات، پاک چیزوں میں سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پاک چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ما کسبتم، جو کچھ تم کمائے۔ پاک کو سب ہوتا تم جو کمائے، محنت اور مشقت سے، نوکری سے، کاروبار تجارت سے، جو بھی ہے اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ پاک بنا، یعنی پاک بتا حلال چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ حلال چیز جو اپنی کسی کا نہیں لیے ہوئے یا کسی کو ظلم نہیں کیے ہوئے، کسی کو زیادتی نہیں کرے، اس چیز کو جو ہے پاک بنا لاتا ہوں۔ خدا کی جو ہے رحمت میں وہی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان چیزوں کو خرچ کرو جو تم اپنی اختیار رکھتے ہو، اپنا مال سمجھتے ہو۔ خدا کی طرف سے جو عطا کیا گیا ہے تمہاری مشقت کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، اور اپنی روزی کمانے میں جو ہے، یا تو اس کو وہ بھی بتایا گیا نہ اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ، یعنی تم جو خبیث چیزوں سے پرہیز کرو، وہ چیزوں کو مت دیو۔ دین کی راہ میں دے رہے تو اللہ کی پاک چیزوں کو دیو برا۔ تنفقون ولستم آخذہ، برے کا ارادہ مت کرو، حسد نہ کرو، اس میں سے تم خرچ کرو گے۔ حالانکہ برے چیزوں میں سے خدا کی راہ میں دین میں دینے کا خیال مت کرو برا، اللہ تعالیٰ ارادہ مت رکھو، اچھے چیزوں کا ارادہ رکھو، کیونکہ جو خدا کی راہ میں دے رہے تو اللہ تعالیٰ کو دے رہے سمجھو، یا اللہ تعالیٰ ہمارا مال عاقبت میں جمع کر رہا۔ ایک حدیث ہے کہ جو کچھ تم دیتے ہیں، حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے، جو کچھ تم دیتے اس کے مال کو 10 گنا کم سے کم، اور ایک میں بتایا گیا 100 گنا، 700 گنا بھی بتایا گیا۔ تو اس کی مثال دی گئی کہ ایک جھاڑ ہے، ایک بیج ڈال دیا ہم کے تو اس کے 7 بھٹے ہوئے، ہر بھٹے پہ 100 بیج ہیں سمجھو، تو ایسا 700 ہو گئے، کم سے کم 700 بیج ہو کے بتایا گیا۔ تو اس طرح سے 700 بیج تم کو جو ہے یعنی 700 گنا ملنے والا ہے تمہارے کو، کم سے کم 10، 700، پھر لاکھوں کا بھی ہے۔ ایک درخت کو دیکھو کہ آپ کو جو ہے لاکھوں پھل نظر آئیں گے اس پہ، ایک ہی بیج سے بنا ہوا رہتا۔ تل ہے، لاکھوں ہے، ایسا آم کا درخت ہے، بار بار لیتے رہتے تو بے حساب بھی رہتے ایسا، تو بہت سارے دانے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان پاک چیزوں میں سے تم خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ فِيهِ إِلَّا أَن تُخْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
اس کے سیاز کی قیمت کم نہ کرو، جان لو کہ اللہ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔ یعنی ایسا مت سمجھو اللہ غنی ہے، بولے تو یہاں مراد جن کو دے رہے تم نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو دین کی خدمت کے لیے، تو یہ مت سمجھو کہ وہ غنی ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، مت سمجھو برالو، تاکہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی نجات کے لیے، اپنی بقا کے لیے اس کا اپنا گناہ مضاف در مضاف کر کے لوٹانے والا ہے، اللہ کے واسطے دے رہے بلکہ اسی وجہ سے اس کا جو ہے مقام جو ہے آگے بتایا گیا۔ تو جب کبھی بھی انسان اللہ کی راہ میں لٹاتے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو ہے یہ نصیحت کی گئی، بلکہ ان کا مال ان کے لیے بہترین جزا کا پھل ملتا ہے۔ وہ خدا کی راہ میں دینے سے انسان کے جو ہے درجات بڑھتے ہیں، بلندی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، اور جس سے لیا گیا اس سے دے دے، یعنی خدا تعالیٰ ہی ہم کو جو کچھ دیا گیا اسی کی طرف سے عطا کی گئی ہے، وہ عطا پھر لوٹا رہے تو اس کے بدلے میں کیا دیتا اللہ تعالیٰ؟ علم ملتا ہے، حکمت ملتی ہے، اور خدا کی رضا ملتی ہے، یہ نعمتیں اس کو عطا ہوتی ہے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا اس کو واپس کر دیتا، واپس بولو تو اللہ تعالیٰ خدا کے نہیں لیتا بلکہ اللہ بھی لیتا، لیکن یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو فقراء دین، اسلام کی خدمت کرنے والے، اس کے علاوہ جو مسکین ہے، جو غریب ہے، جو کوئی سہارا نہیں ہے، یتیم بچے ہے، یسیر ہے۔ یتیم کہتے ہیں باپ نہیں ہے سو، یسیر کہتے ہیں ماں نہیں ہے سو، تو یتیم یسیر بولتے ماں اور باپ دونوں نہیں ہے سو، اس کو یسیر بولتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو دینا، خدا کی راہ میں دینا، بلکہ جو ہے اپنی جو ہے ترقی کر لینا ہے، اپنے مال میں اضافہ کر لینا ہے، یعنی اس کا حق ادا کرے، سمجھو دوسرے معنی میں جو کچھ دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما طیبات من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، جو کچھ خرچ کرتے ہو پاک چیزوں سے خرچ کرو، جو کچھ تم نے کمایا، مما اخرجنا لکم من الارض، اور زمین میں سے اگایا، کمایا اور جو اگایا، اگانے سے مراد کھیتی باڑی میں جو ہے اگاتے رہتے، انسان اناج اگاتا نا، اس کے تعلق ہے۔ تو اناج اگانے کا بھی ذکر کیا گیا، دونوں چیزوں کو، یا نوکری کرتے یا محنت مشقت کرتے، تجارت کرتے، یا جو ہے کھیت میں جو ہے اگاتے ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف یہ حلال چیز ہے بلکہ پیش کرا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دنیا کو یہی تعلیم دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ایک وحدہ لا شریک خدا کو مانو، اور اس کے جو معبود ہٹکے ہے، جو خدا بول رہے ہیں، اپنے دعوے دار ہے، اس کو چھوڑ ڈالو۔ 33 کروڑ خدا تھے جس وقت میں جو ہے مکہ معظمہ میں 33 کروڑ، ہندوستان میں 360 بت تھے، تو وہاں پر جو ہر بت جو ہے خدا بن بیٹھا تھا، اس کو نکال کر ایک خدا کی ایک توحید کو پیش کرنے کا تھا۔ اس ایک خدا کو پیش کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں تمام انسانوں کو ایک خدا کی، ایک توحید کی تعلیم دی گئی۔ وہ تعلیم سے جب آراستہ ہو گئے یا اپنا لیے، اس کے بعد میں تمہارے اندر یہ چیز نہیں آنا چاہیے، تکبر، انانیت نہیں آنا چاہیے۔ جو جہالت میں تھے، گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے، ضلالت میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، گناہ میں مبتلا تھے، تو وہ لوگوں کا الگ ہے، لیکن تم ایمان والے ہو گئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہو گئے، تم اپنے مال میں سے وہ مال دیو جو پاک ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دیا ہوا ہے، محنت سے مشقت۔ انسان ارے بھائی میں بہت محنت سے کما رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنی محنت کا ہی حصہ دیو، چپ ایسا آیا سو یا کسی کے چھین کے لائے سو مت دیو دین کی راہ میں اللہ والوں کو۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بولتے ارے بھائی تم خالی منگرے بیٹھ گئے، ہم لوگ بہت محنت کر رہے، مشقت کر رہے رات دن، تو اللہ وہی مانگ رہا ہے تم محنت کرے سو، تمہارا پاک مال ہے سو، حلال مال ہے سو، حرام مال کہیں بھی قرآن میں حدیث میں اللہ والے اس کو تلقین نہیں کرتے تم کیسا بھی کماؤ ہم کو دیو، بلکہ نہیں بولتے، وہ لوگ ان کی جائز کمائی کا ہی مطالعہ کرتے، اس وجہ سے کہ روحانیت میں ترقی پائے۔ یہ پہلا درجہ ہے جو مال خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ اس کے بعد میں
اس کو اپنی جان بھی دینا ہے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں۔ بقرعید میں جانوں کی قربانی، جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ محرم میں کیا ہے؟ انسانوں کی اپنی قربانی پیش کرنا ہے۔ وہاں پر کربلا میں جب لوگ آ گئے دین کو، متقین پرہیزگار کو دین کے اصول کو بدلنے، تو اس وقت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا۔ وہاں مال نہ چلتا، نہ جانور چلتا ہے، تم اپنے وجود کو پیش کرنا پڑتا۔ یا جنگ بدر میں، جنگ احد میں لو جانور لے بول کے تھوڑی پیش کرے، اپنے وجودوں کو پیش کرے، اپنی صلاحیت کو، اپنے کام کو۔ تبلیغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو ہر مصیبت، ہر اذیت اپنے وجود پہ آئی، وہ مال بھی گیا، گھر بھی گیا، سب کچھ چلے گیا، لیکن پھر اپنی جان کو بلاؤں میں، مشکلات میں ڈال کر تبلیغ کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، آپ کے ساتھ ہو جانا، تو انسان کے اندر جو ہے یہ کرنا ہے ہم کو کہ سب کچھ آپ کو دینا ہے۔ نبی کہتے ہیں مطاع، امتی مطیع ہوتا ہے، نبی کے حکم پہ چلنے والا۔ نبی کے حکم پہ چلنے کے لیے ہم وہ تمام صلاحیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کرنا، تو ہی ہمارے اندر یہ کامیابی، کامرانی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تنفقوا ولستم بآخذہ الا ان تغمیضوا بہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ حالانکہ تم خود اس کے لیے اس کو لینے والے نہیں، سوائے اس کی قیمت کم کرو اور جان لو کہ اللہ بے نیاز کام گیا۔ یعنی تم جو ہے کوئی اگر مال دے رہے، اپن کسی کو خرچ کر رہے، تو واپس ہم خراب چیز کو دیا، سڑا ہوا دیا تو لیتے نہیں دے، ارے کیا ہے خراب نوٹ دیے، پھٹی ہوئی نوٹ دیا، سڑ گیا تو پھل دے رہا، باسی کھانا کھلا رہا، بولتے نا۔ تو تم جیسا کرے ایسا جو ہے دوسروں کو بھی ایسا مت دیو، بلکہ پاک مال دیو۔ اب یہ کئی کو ہوتا انسان کے اندر کنجوسی، بخالت، تنگ دستی اور یہ کھیچاٹ کئی کو ہوتی، بتا یہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت بتا رہا، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان جو ہے فقیری سے، یعنی غربت سے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ ارے تم دے دیں گے تو تنگ ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، تمہارا مال ختم ہو جائیں گا، انہیں بیٹھے بیٹھے منگ رہا، تم جو ہے رات دن محنت کرے سوئے، وہاں سے لائے سوئے، نیند کو نیند نہیں، دن پورا جو یہ کر دیے۔ بہرحال اس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ ان وسوسوں سے غالب ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کا حکم ہے بول کر جب مومن بندہ جب کرتا ہے تو اس کو شیطان کو لاحول پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جو باتوں پر وہ ایمان نہیں رکھتا یا اس پر غور نہیں کرتا، حدیث پر، قرآن پر، تو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایمان کا تعلق اللہ والوں سے ہے۔ حضرت صاحب قبل عالم فرماتے کہ اگر سیاہی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو مومن ولی بنا سکے، کوئی بھی کتاب پڑھ لے کے اور کوئی بھی جو ہے ٹی وی میں فون میں کچھ تقریر سن لے کے انہیں جو ہے ولی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتاب میں حضرت صاحب اپنی کتاب میں فرما رہے، میرا نے کتاب پڑھ کر جو ہے ولی نہیں بن سکتا۔ ہاں ضرور جس کی ولی کی صحبت تمہیں محسوس ضرورت پڑیں گی، فقیر کی صحبت تمہیں ضرورت پڑیں گی، محسوس کریں گے تم، ارے اس کی صحبت میں بیٹھنا بول کے، لیکن اس میں ولی نہیں بن سکتا۔ ایسا ہی جو ہے ہم فون میں یا ٹی وی میں دیکھ کر ولی نہیں بن سکتا۔ آج تک کسی نے بنا کیا بتاؤ؟ خالی یہ دیکھ کے میں ولی بن گیا بول کے۔ اس کو ایک اللہ والے، متقی، پرہیزگار کی صحبت ضرورت پڑتی ہے، وہ صحبت سے ہی انہیں وہ فیض پا سکتا ہے۔ اگر وہ صحبت نہیں ہے تو وہ نرم کیفیت، محبت، شفقت اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ انہیں ایک وجود کو سامنے دیکھتے رہنا پڑتا، کسی نہ کسی وجود کا نمونہ ہونا پڑتا۔ ایک کامل نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے پیر و مرشد کا، جو صادقین صالحین جس کے اندر اوصاف حمیدہ ہے، ایسے وجود اس کے سامنے رہا تو وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ کسی کو معیار بنانا، وجود کو معیار بنایا تو ان کے جیسا میں کروں گا بول کے، تو وہ دیکھنا حضرت صاحب قبل عالم کے وجود کو ہے، حضرت صاحب قبل عالم کے ساتھیوں کو، پھر ساتھیوں کے ساتھیوں کو، جو بھی تم اپنے کو
اعتبار کرتے ہیں ان کے عمل کو اپنانا ضروری ہے. جو سچائی تو وہ عمل مشورہ بھی کرنا ہے. جہاں ہماری غلطی خطا کمزوری ہو رہی ہے تو مشورہ کرنا ضروری ہے. اگر نہیں میرے کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں بولے تو انسان کبھی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے. کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے الشیطان یعیدکم الفقر, تو انہیں فقیری سے تنگ دستی سے ڈراتا ہے, ان جو ہے بھٹکاتے رہتا ہے. شیطان کیسا تھا؟ اس کے سامنے کبھی جو ہے دوست بن کر, کبھی آستین کا سانپ بن کر, کبھی جو ہے اس کا سرپرست بن کر, ایسے آ جاتے ہیں. ہم بزرگ بن کر آتا ہے, لباس خضر میں یہاں لاکھوں رہزن پھرا کرتے ہیں. تمہیں یہاں جینا ہے تو حقیقت کی پہچان پیدا کر. لاکھوں رہزن پھرا کرتے ہیں, خضر بطور راستہ بتانے والے. ویسی صورت میں بھی لوگ دوسرے بھی رہتے ہیں, تقویٰ نہیں رہتا, طہارت نہیں رہتا, اصول پہ نہیں رہتے, تو اس چیز کو جو ہے منع کریں. یعنی حضرت ثاقب العالم کا وجود سے نسبت ہو, اس سے جڑے ہوئے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کی اس میں جھلکیاں نظر آئے, صحابہ کی جھلکیاں نظر آئے اس کے اندر, متقی برزیات. ایسے وجود سے وابستہ ہو کر اطاعت کریں گے, فرمانبرداری کریں گے تو ہمارے لیے نجات کا سامان بن سکتا ہے. اگر اس کو چھوڑیں گے, نہیں میں سب کچھ ہے, میں سب کچھ سکھاؤں گا مگر میں نہیں سیکھوں گا کسی سے, زبان سے تو نہیں بول رہا لیکن عمل میں ایسا رہا بھی تو نہیں ہوتا. زبان پہ بھی وہ ہو, عمل میں بھی ہو. انسان اگر کسی کے فرمانبرداری کر رہا ہے, کسی کی اطاعت کر رہا ہے تو چھوٹا نہیں ہوتا. کبھی بھی کسی کے ساتھ ہوا تو چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا ہوتا. اصلاح ہو جاتی, اس اپنی کمزوری کی اصلاح ہو جاتی, تو اصلاح ہو گیا تو نہیں سردار بن گیا. جب حضرت ثاقب العالم فرمائے میں تمہیں مریدہ نہیں بنا رہا, مرشد بنا رہا ہوں, تو حضرت ثاقب العالم بیعت لیے, اپنی بات رکھے, تو مرید نہیں بنایا, میں مرشدہ بنایا بلکہ بولے. تو جب قوموں میں جائیں گے, عام لوگ جیسا مریدہ بنا کے اپنی ہی خدمت کے واسطے اپنی ہی خانقاہ میں بٹھا کے مال اور دولت کماؤ, میرے کو دیتے جاؤ بول کے, ایسا نہیں بنائے, مرشدہ بنایا. تو ان کو تربیت دے کر, دین کی تعلیم دے کر, تبلیغ کا سامان پیدا کر کر میدانوں میں بھیجے. وہ ولی قطب ابدال بن گئے, وہ ہادی بن گئے, لوگوں کو سمجھانے والے, ہدایت دینے والے مسیحا بن گئے. وہ حضرت ثاقب العالم کے ساتھ بن رہے. ابھی بھی ہمارے پاس چاہے مبلغ تو ہے, مبین کی صورت میں بھی یہ ہے, کہیں بیٹھے تو چار باتیں سمجھاتے رہتے, چھوڑتے نہیں ان کو خود بھی. کیونکہ آدمی کے پاس علم آ جاتا ہے, تقویٰ آ جاتا ہے, تو انہیں چپ نہیں بیٹھتا, انہیں سامنے والے کو اپنی بات سمجھائے, کچھ تو بھی اس کے اندر ایک بات پیدا ہو جائے, نیکی پیدا ہو جائے, اس کے اندر ہمارے ساتھ ہو جائے, یہ کیفیت پیدا ہوتی. علم والا ہر مسئلے میں ایسی ہے, قرآن پڑھنے والا قرآن اچھا پڑھ رہا تو قرآن کے تجوید کے قانون سے واقف ہے, ذرا گڑبڑ ہو تو نہیں جو ہے برداشت نہیں کر سکتا. ہم سمجھتے ارے کیا بھائی بار بار ٹوک رہے, لیکن ان کے اندر کیا حالت تھا, وہ برداشت نہیں ہوتا, غلط بول رہے نا. بلکہ ایسا ہی جو ہے بہت سارے صرف نو کے گرامر کے معنی کرنے والے, وہ معنی کرنے والا سامنے ہے تو انہیں غلط معنی کر رہا تو انہیں بھی برداشت نہیں کر سکتا. ارے غلط کر رہا بلکہ قرآن کے معنی ایسا نہیں ہے, انہوں اپنے غلط کرے. بلکہ اب معنی کر لے رہے بعض جنے, تفسیر غلط کر رہے, تو تفسیر جاننے والا ہی بولتا کہ ارے انہیں تفسیر غلط کر رہے, یہ آیت نہیں, ایسی تفسیر نہیں ہوتی. کیونکہ انہوں جانتے ہیں اس کو, حقیقت کو سمجھتے. یہ زندہ قرآن ہونے کی دلیل ہے. قرآن کریم جس میں آ جاتا ہے, چاہے قرأت کی صورت میں آؤ, چاہے تجوید کے قانون سے آ جاؤ یا گرامر کے قانون سے آ جاؤ, تو اس کو جھنجھوڑتا ہے. تو غلط کر رہا ہے تو چپ مت بیٹھو, بولتے جاؤ بلکہ. تو ایسا ہی جب عامل قرآن بن جاتا ہے تو انہیں کیسا چپ بیٹھیں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا ہوا ہے, اس رنگ کو اپنایا ہوا ہے, فقیری کو اپنایا ہوا ہے, اب انہیں چپ بیٹھ جائے, انہیں کچھ بھی کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بھی جو ہے دیکھو تم خطرے میں جا رہے, ضلالت میں جا رہے, اندھیرے میں جا رہے, ظلمات میں جا رہے, بھٹکے ہوئے راستے سے. یہ راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ ہے راستہ صحابہ کرام کا, سخاوت کرنے کا, خیرات کرنے کا, دین کے لیے مالوں کا دینے کا, جانوں کا دینے کا, اپنے گھر و بار کو جو ہے لٹانے کا, سرکار کی محبت میں, دین کی محبت میں. یہ صحابہ کا نمونہ ہے بلکہ پیش کر دیں. جب کبھی کسی انسان اگر حرف آخر اپنے عالم کو, اپنے مرشد کو سمجھ رہا ہے تو نہیں, اس کو قرآن کو بناؤ معیار, حدیث کو بناؤ معیار بتایا. ہر بزرگ سکھانے والے ہیں, استاد تعلیم دینے والے ہیں, وہ کلیت نہیں ہے. کلیت کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
آپ کی زندگی 63 سالہ معجزہ ہے، بچپن سے لے کے 40 سالہ جو زندگی ہے وہ بھی انسانوں کے لیے نمونہ ہے اور بہترین اعلیٰ نمونہ ہے، اور نبوت کا نمونہ وہ بھی اعلیٰ نمونہ ہے، سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، کیونکہ وہ تو قانون آ گیا، قرآن نازل ہو رہا، اللہ کا کلام پیش کر رہے، وہاں کوئی مسئلہ آپ کی 63 سالہ زندگی میں کوئی حرف نہیں بتا سکتا، کوئی انگلی نہیں بتا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ آپ کا نمونہ ساری دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تو اس نمونے کو اپنانا ضروری ہے. تو یہی بات ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، تنگ دستی سے، غربت سے شیطان بھٹکاتا ہے انسان کو، انہیں اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے. اگر کسی اللہ والے کا تابع نہیں ہوا تو نے اس کو غربت کی، تنگی کی، اور تو کدھر جا رہا، غلط راستے پہ جا رہا بلکہ بتانے. اگر اس کے ساتھ کوئی مرشد رہا تو انہیں کیا کرتا، انہیں فوری حضرت یہ کیا ہے، غلط ہے کیا صحیح ہے، اس کی اصلاح کر لیتا انہیں، اپنے پیر و مرشد کو بتا کر، اپنے رہبر کو بتا کر. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی رہبر ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی امام الزمان ہونا ضروری ہے. من لم یعرف امام الزمانہ فقط مات الجاہلیہ، زمانے کے امام کو اگر نہیں پہچانتا وہ جہالت کے موت سے بچنے سے مراد یہی ہے. اب عزیز صاحب قبلہ عالم اس زمانے کے امام بن کر آئے، آپ بن کر آ کے اپنے ساتھیوں کو وہی بنا دیے. میں بھی موعود ہے ساتھی میرے، تو آپ کے ساتھی بھی لوگوں کو رہبری کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو ضلالت سے، گمراہی سے نکال کر جو ہے دین کی راہ پر لانے کے لیے آئے. حضرت صاحب قبلہ عالم کے ساتھی جو ہے کاملین، صادقین تمام جتنے ہیں وہ سب آپ کے مقامات اور مرتبے کو سمجھ چکے ہیں. جب آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے انسان تو اس کو علم ہو جاتا ہے یہ حقیقی زندگی ہے، ہم جو کرے غفلت میں ہیں. حضرت صاحب قبلہ عالم نقش لوح محفوظ بتائے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، 3 منازل بتائے، اس کے آگے جو ہے آسمانوں کا بتائے. تو یہ مقامات کو اگر خالی پڑھ لیا تو انسان سمجھ میں آ جاتا ہے میں کون سے مقام پہ ہوں. ایسا ہی انسان اللہ والے مبلغ اسلام، داعیان اسلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش کرنے کے آتا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا اس کے ساتھ سفر کرتا ہے یا ان سے گفتگو کرتا ہے تو اس بات کا احساس ہوتا کہ انہیں پہلے سے میں متقی میں تمام لوگوں کا پیر سمجھ بیٹھا ہے، بڑا ہے، تو نہیں، میرا مقام الگ ہے، یہ مقام الگ ہے. بلکہ یہ جو ہے زمانے کے وجود کے ساتھ ہے، ہم نہیں ہیں. تو اس کا احساس ہوتا، اگر زبان سے اقرار بھی نہ کرے لیکن اس کا دل اقرار کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں، یہ وجودہ ہیں، یہ حق پر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین اصول پر ہے، تقوی پر ہے، طہارت پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش کر رہے. غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، ایسا ہی پڑھتے تھے صحابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غربت میں، تنگ دستی میں، شہروں میں، میدانوں میں غریب لوگوں سے، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ 1 لاکھ مجمع کو بیان کر رہے، کیا 10,000 کو مجمع کو بیان کر رہے. 10 آدمی رہو، 2 آدمی رہو، 1 آدمی رہو، قرآن کی بات، حدیث کی بات بتانے میں، اس کی معرفت بتانے میں کمی پیشی نہیں کرتے. اور وہ آرزو نہیں تھے میری اتنے لوگ سننا میرا بیان، بلکہ آپ کو جو ہے 1000 لوگ سنے، 10,000 سنے، 10 لاکھ سنے، مطلب نہیں ہے. مطلب صرف کیا ہے، حق بات پہنچانا ہے. وہ بات جو ہے پھیلتے رہتی، فضا میں پھیلتی. اور رفعنا لک ذکرک، اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا گیا، لیکن معیار کے اوپر ہونا، معیار کے اوپر ہے تو وہ بات محفوظ ہو جاتی ہے. اگر معیار سے ہٹی بھی رہی وہ بات محفوظ نہیں ہو سکتی. یہی بات ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، غربت سے، تنگ دستی سے شیطان ڈراتا ہے. یامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل. تو یہاں بتا رہا ہے کہ یامرکم بالفحشاء، تو برائی سے حکم دیتا ہے شیطان، غربت سے ڈراتا ہے، برائی کی طرف حکم کرتا ہے. تو برائی سے حکم کرنے سے مراد تم چھوڑ دو یہ کام، تم سے نقصان ہونے والا ہے، خطرہ ہے تمہارے کو. جب کبھی بھی تم جو ہے انسان اپنے مال کو لٹاتے رہتا ہے تو تنگ دست ہو جاتے، غربت ہو جاتے. تم یہ چھوڑ دو، بڑی بلڈنگ بناؤ، محل بناؤ، بڑے حکومت کرو، اتنے لوگ تمہارے ساتھ ہو جاتے، یہاں مال انگیج کرو. اس طرح سے اس کے مال کے اوپر، اس کی جائیداد کے اوپر، اس کی شہرت کے اوپر، اس پر حکم کرتا ہے. انسان بھی اس کو صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ اب اس کے بولنے کے بعد میں نہیں بھائی ایسا غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو شیطان ہے بلکہ نہیں بولتا انہیں، بالکل صحیح بول رہا بلکہ سمجھتا. کب اس کا تقویٰ نہیں رہا، تو اس کو باریکی سے واقف نہیں رہا، وقت کے امام کے ساتھ نہیں رہا، تو صحیح سمجھتا انہیں. کیونکہ شیطان تو جو ہے دوست بن کر آتا ہے، کبھی بالمقابل بھی آتا ہے، دوست بن کر بھی آتا ہے، آستین کا سانپ بن کر آتا ہے، کبھی جو ہے دشمن بن کر آتا ہے. تو یہ سمجھنا ہے. اسی وجہ سے کبھی بھی
انسان کی غفلت خطا ہو رہی ہے تو اللہ سے رجوع ہو جائے، اللہ میں غلطی پہ ہوں تو مجھے درست کر، اگر صحیح ہوں تو شکر ہے تیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنانا ہے، اللہ سے دیکھنا ہے تو اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ سے عبادت کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو دیکھنا ہے۔ تو وہ نمونے کو دیکھنے کے بعد میں صحابہ کرام کے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو دیکھنے کے بعد میں انسان غلط ہے یا صحیح ہے معلوم ہے آتا، ورنہ اس سے پہلے اس کو معلوم نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ایک نمونہ ہونا ضروری ہے۔ تو بخالت کرنا، کنجوسی کرنا، یہ بھی ایک جو ہے شیطان جو ہے اس کو ڈراتا تھا، بخالت ہو جائیں گا تو غریب ہو جائیں گا، تنگ دست ہو جائیں گا، تو بخالت کا حکم کرتا انہیں، یہ بخالت بھی نہیں کرنا اور برے چیزوں پہ بھی نہیں جانا۔ تو برے چیزوں شیطان کیا ہے، ایک درجہ جو ہے ایک تنگ دستی کا ہونا، اعلیٰ درجہ جو ہے فقیری میں فقیر بنے تو اس کو ایک خلاف بولنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ بھائی کون تم در در بھیک مانگنا پڑتا، دوسروں کو تو دینے والا ہے، مانگنے والا بن جاتا، اس قسم کے جو ہے اس کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو لوگوں میں جو ہے اب دیکھو کوئی کسی مبلغ بنا یا کوئی تنگ دست ہو گیا، کوئی بھی آگے جو ہے باہر سے آگے جو ہے کہ میں شیطان ہوں تم کو یہ سکھارو بلکہ نہیں بولتا، انسان ہی جاتے ہیں، سب اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی رہتے یا دوست احباب رہتے، خاندان کے رہتے، باہر کے رہتے، وہی لوگ بولتے ارے تم ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جاتے، ایسا ہو گیا تو ایسا جاتے۔ تو قرآن کی بات غلط ہے، قرآن کی بات جو ہے بالکل ثابت ہو رہی ہے اس سے، مطلب غلط چیز پہ رک جاؤ تم، وہ حضرت صاحب قبلہ عالم کی چیز کو دیکھو تم، اس سے جڑ رہی کیا نہیں جڑ رہی، بول رہے سے بات نہیں جڑ رہی تو چھوڑ ڈالو، اس طرح سے بہرحال اللہ تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ یہ جو فقیر بن جاتے ہیں جو خدا کی راہ، ہاں اور ایک بات ہے، آپ تاریخ میں دیکھیے جو کوئی خدا کی راہ میں مال خرچ کرا، اپنا مال اپنی جان وقت لگا، تو ان لوگوں کو، ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی میں اور ذلیل نے بنایا، ان کو ہمیشہ جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے اور ان کی ادب احترام رہا۔ تاریخ اسلام کے اندر جتنے بڑے بڑے وہ جتنے سخی بنے تو وہ لوگوں کا عالم ہے، یہاں تک کہ اسلام میں سخاوت کرنے کا تو اعلیٰ مقام ہے۔ یہ حاتم بن طائی کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے جو ہے سخاوت کو جب ان کی بیٹی جب اسلام کے اندر آگے جب باندھی بن کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے پڑے، کپڑے نہیں تھے برابر، جسم پہ کپڑے برابر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی، کیونکہ لڑکی تھی ان کی بیٹی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک دیتے کہ میرے سامنے مت لاؤ، اس طرح سے پہلے کپڑے یہ کر دو، تو چادر دیتے، چادر بڑھے، پھر اس کے بعد میں بات چیت ہوتی، بات ہونے کے بعد میں جو ہے وہ نہیں کیا ہے، وہ لوگوں میں سب قبیلے والے آئے تھے، اس میں حاتم طائی کی بیٹی تھی، تو حاتم طائی کی بیٹی کو کہ ارے یہ سخی تھے، ان کے والد بہت سخاوت کرے لہٰذا ان کو جو ہے معاف کر دیے گئے، تو اسلام قبول کر لیا انہوں نے دیکھتے ہی۔ پھر اس کے بعد میں کچھ بکریاں اور جانور تحفے میں دیے سرکار، ایک سخی کی بیٹی ہے بلکہ، حالانکہ اسلام نے قبول کرے انہوں، پہلے کی بات ہے، اسلام آنے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، اسلام آنے کے بعد میں اسلام میں ٹکر میں نہیں آئے، اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن ان کی اولاد اگر آ گئی تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چادر دیے اور ان کو عزت سے بھیج دیا، ان کو یا رہنا چاہتے رہو یا جانا چاہتے تمہاری مرضی پر، تو نہیں میں جاتا میں تو بکری اور اونٹ وغیرہ دے دیے۔ تو اس طرح اس کے بعد میں ان کے بھائی کو بولتے ہیں، ارے انہوں بھائی جو ہے بھاگ کے چلے گئے تھے یمن کی طرف، ادھر نجران کی طرف، یمن کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی بہن کو جو ہے عدی بن حاتم طائی، عدی کو بلا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے تو انہوں پھر سرکار کے پاس آ جاتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں آپ کے گھر کو لے کے جاتے ان کو کھانا کھانے کے واسطے، گھر کو لے کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر بچھا دے، کپڑا وہ بچھا کے اس کے اوپر بیٹھے ہوتے، حالانکہ چھوٹی تھی وہ چادر، تو اس کے اوپر ان کو بیٹھے ہوتے۔ اب انہوں پریشان ہو جاتے کیونکہ عرب میں کیا تھا، جو بڑے تھے اعلیٰ مقام کے رہتے وہ اپنی سیٹ اپنی صحیح رکھتے، سامنے والوں کو بازو بٹھا دے، نیچے بٹھا دے، لیکن زیادہ رہتے دوسرے بٹھا دے، لیکن ایک ہی تھی چادر ہو، تو ان کو اس سے بیٹھے بلکہ بولتے، تو انہیں پریشان ہو جاتے انہوں، تو یہ انسان کا عمل نہیں ہے، یہ نبی کا عمل ہے، بلکہ آپ فوراً مسلمان ہو جاتے۔ اور بہت سارے جو ہے اس کے بعد میں اسلام کے لیے اتنا ساتھ دیے، پھر اپنے قبیلے کو جا کے اسلام کی دعوت دیے، وہ قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے یرموک کی طرف بہت بڑا حصہ فوج تھی ان کی جو ہے، اس میں یرموک کے اندر لے کر آئے سنو، بہت پیش رہے انہوں لوگوں کو جمع کرنے میں، ساتھ دینے میں اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ جو سخاوت کرتا ہے، جو قربانی کرتا ہے، اس کے مقام کو کس طرح سے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے مقام کو ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ وہ تو اسلام میں آنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام پہ قربانی کرا، اس کا مقام کیا ہوگا، وہ تو سب سے
اعلیٰ اور افضل رہتا ہے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے جو کچھ کیا ہوا ہے اس کا اللہ ذمہ داری نہیں لیا، لیکن پھر بھی اس پر رحمت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر رحمت ہوئی تو ضائع نہ تھا۔ تو فضل تمہیں اپنی شرط سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اللہ کشادہ والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت دیتا ہے جو برائی سے رکتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضل، مغفرت اور فضل، مغفرت بولتے اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، تمام آفات سے بچاتا ہے، بچانے کے بعد پہ اسے فضل کرتا ہے۔ فضل بولتے اس کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے مقام اور مرتبے کو عزت شہرت اس کو مل جاتی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت رکھنے والا ہے، یعنی دراندیشی رکھنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، تمہاری ہر وہ چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ اللہ کی حکمت ایک دولت بہت بڑی چیز نہیں ہے، گھر بلڈنگ حکومت یہ بڑی چیز نہیں کہتے، بڑی چیز کیا ہے تو حکمت ہے، حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جو ہے جس کو حکمت دی جائے تو اسے بہت بھلائی دی گئی ہے، حکمت جس کو دی گئی بہت بھلائی ہے۔ یہ بھلائی بولے تو بہت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ کے پانے کا، یا اپنے صحیح مقام کو پہنچنے کا اللہ والے ملتے ہیں۔ حکمت جس سے، حکمت جس میں ہے وہی حاکم بندے، حکمت جس میں نہیں ہے وہی نہیں ہے۔ حکمت کا جو ہے بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو یہ سخاوت کرنے والے، فقیر بننے والوں کو، یہ اسلام پہ اپنے مال اپنی جان کو قربان کرنے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے؟ حکمت دیتا ہے۔ جب حکمت آ جاتی ہے تو بڑے بڑے سلطنتوں کو اپنے زیر قدم رکھ کر نعمتیں عطا کرتے ہیں، بادشاہوں کو۔ ساری دنیا ہے فقیروں کے قدم کے نیچے، ایک ہی ٹھوکر میں تختے الٹا کر دیتے ہیں۔ مطلب یہی ہے، فقیر بن کر ان کو نعمتیں عطا کرتے۔ وہ لوگ جو ہے سمجھ نہیں سکتے، ان کی دعا سے، ان کے باتوں سے، ان کی تربیت سے وہ صحیح حکومت کر سکتے اور عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں۔ جو حاکم جو فقیر کے صحبت میں رہتا ہے، ان کو اپنا رہبر مانتا ہے، وہ اللہ کے پاس میں بھی عزت والا ہے اور دنیا میں بھی عزت والا ہے۔ وہ لوگ بنے کئی فقراء کو جو ہے اپنے ساتھ رکھے، وہ لوگوں کو نعمت دیتا ہوئی، اور اللہ کے پاس میں کوئی عذاب نہیں ان کو، کیونکہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، اللہ والوں کے مشورے سے جب چلتے ہیں تو ان کی عزت رہتی ہے، اگر اس کو چھوڑ دیے تو نہیں۔ تو یہ حکمت سکھاتے ہیں اللہ والے، حکومت کرنے کا بھی حکمت سے بتاتے ہیں۔ اور کیا بتایا گیا؟ اور خیرن کثیرہ، یہ بھلائی کثیر ہے، بہت زیادہ کثیر ہے۔ اب دیکھو عام انسان جو ہے غریب رہتا ہے، تنگ دست رہتا ہے، انہیں جب دین کا کام کرتا ہے کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو ہاتھ میں جو قوت مل گئی، بڑے بڑے طاقتور اس کے ساتھ ہو گئے، تو انہیں زیادہ کام کر سکتا ہے، زیادہ بھلائی ہے وہ۔ تو یہی بات ہے کہ کمزور مومن سے قوی مومن بہتر ہے، فرمائے سرکار۔ کمزور مطلب اس کے اندر نیکی صفات، اس کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کام کرنے کے لیے قوت ہونا ضروری ہے، طاقت ہونا ضروری ہے، مال کی پیسے کی بھی ضرورت ہے، مین پاور کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے، اور جو ہے علم کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے ساتھ کام کرنے جانے کے لیے پھرنے کے لیے اس کی طاقتور ہی انسان کر سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کے پاس حکمت ہے وہی جماعتوں کو لے کے چل سکتا ہے، جس کے پاس حکمت نہیں ہے وہ سب کو نہیں لے چل سکتا ہے۔ تو حکمت ایک کثیر بھلائی ہے، بہت سے لوگوں کی بھلائی کا سامان پیدا کر سکتا ہے انہیں، اسی وجہ سے اس کا مقام بڑا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر اولو الالباب، الباب کہتے ہیں عقل والے، مگر عقل والے نصیحت پکڑتے ہیں۔ الباب کیا ہے؟ عقل والے، عقل بولے تو دوسرا لفظ بھی ہے عقل کے لیے، لیکن یہ الباب کے معنی انتہائی جو ہے متقی لوگوں کی عقل کو بولا گیا ہے۔ عقل بہت سے، ہر انسان کو عقل دی گئی، لیکن اس کے بعد میں بھی جو ہے جو متقی پرہیزگار کی جو عقل ہوتی ہے، جس کے پاس قرآن آ گیا، جو فقیر کی صحبت میں رہا ہوا ہے، اس کی عقل بڑھ جاتی ہے، اس کی عقل اعلیٰ مقام پہ ہوتی۔ الباب جو ہے عقلوں کی جمع ہے، تو اعلیٰ عقل والے یہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کی عقل سب سے اعلیٰ عقل ہے۔ وہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق عقل چلی ان کی، اپنی خیالات سے انسانوں کے باتوں پہ نہ چلی، اسی وجہ سے انہیں متقی پرہیزگار کہا گیا ہے، ان کے مقامات کو مومن کہا گیا ہے، متقی کہا گیا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے بن گئے۔ واللہ یحب المتقین،
متقی بن گئے، واللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والے بن گئے. یہ لوگوں کی عقل جو ہے اس طرح سے بن گئی. ایک وقت میں جو ہے بڑے بڑے سلطنتوں کو جو ہے قرآن حدیث کے مطابق چلائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے اگر کسی بڑے بڑے دوسرے ملک میں بھی اگر جو ہے اگر کوئی جانور بھی بھوکا ہے تو عمر سے سوال کیا جائیں گا بولتے. تو یعنی میں ایسا عدل و انصاف حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلوں، اگر کوئی جانور بھی بھوکا رہا تو مجھے پوچھا جائے گا. مجھے جانوروں کی فکر بھی ہے، انسانوں کے علاوہ جانوروں کی فکر ہے، ان کا بھی میں حق ادا کروں بلکہ. تو یہ باتوں میں نہیں بلکہ جو ہے حق با جانب ہے. آپ نے اپنی زندگی میں جانوروں پر، انسانوں پر، تمام کو جو ہے یہ کرے. ایک واقعہ ہے، جانور بات کرتے کیا بولتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مالک، اونٹ کا مالک تھا، بس سرکش آ رہا جانا نہیں تھا انہیں. تو وہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا آدمی، وہ باغ کا مالک، کہ بولے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہاتھ میں نہیں آ رہا، بس سرکش بن گیا، کیا کرنا چاہیے؟ تو چلو دیکھیں گے. بولے جیسا سرکار آتے وہاں جو ہے آپ کے قدموں کے پاس آ گیا اونٹ. تو آپ فرما رہے تو نے جو ہے اس کو جو ہے انہیں شکایت کر رہا مجھ سے کہ تو کام لے رہا ہے، اسے چارہ نہیں دے رہا، اس کو کھانے کے لیے نہیں دے رہا. تو جانور کیا ہو رہا، آپ کی اطاعت کر رہا، اس کی اطاعت نہیں کر رہا، کیونکہ انہیں حق تلفی کر رہا اس کی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، جانوروں کے اوپر بھی بہت زیادہ مت ڈالو، جتنی ان کی سکت ہے لے کے چلنے کی اتنا لے کے چلو، حد سے زیادہ مت ڈالو. جانور ہیں، ہم کیا ہے بلکہ. اب ان جانوروں کا یہ عالم ہے تو غلاموں کا بھی، غلام اور کمزوروں کو بھی پتہ ہے. غلاموں کو بھی زیادہ جو ہے، لونڈیوں کو لونڈی مت بلاؤ. گھر میں جب ہے لونڈی تمہارے تو اس کو لونڈی مت بلاؤ، اس کو بیٹی بول کے بلاؤ یا کچھ ان کا نام لے کے بلاؤ، ان کے دل آزاری نہ ہو جائے ان کو. یہاں تک کہ جو ہے اکرمہ بن ابو جہل، اکرمہ جو اسلام قبول کرے تو ان کے سامنے ابو جہل کے برائی مت بیان کرو تاکہ ان کو اکرمہ کو جو ہے تکلیف ہو جائے. یہ فرمائے سرکار. تو دور اندیشی کتنی ہے انسانوں کی جو ہے، وہ جو عمل ہے ان کا ابو جہل کا، لیکن یہ اکرمہ اسلام قبول کرے. اب اسلام میں آنے کے بعد ان پر رحم کیا گیا، تو لہٰذا جو ہے وہ تو ہے اپنی حق برائی پہ، غلطی پہ، خطا میں، اللہ کے عذاب میں آ گئے، لیکن پھر بھی ان کے والد رہنے کی وجہ سے ان کے سامنے مت بولو. تو یہ چیز سرکار دو عالم السلام، تو لوگ جان فدا کرے سرکار پر. قرآن کریم جو ہے اپنے سینے کو لگا، ہاذا کلام اللہ، بلکہ بولے یہ میرے رب کا کلام ہے، ہاذا ربی کلام، ہاذا ربی کلام، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام ہے. کوئی دشمن اسلام بول رہے، دشمن اسلام تھے، آج دوست بن گئے، آپ مرید بن گئے، آپ کے امتی بن گئے. پھر بعد میں جو ہے اپنوں کو تو، عام لوگوں کو تو کرنا، اپنوں پہ نوازنا یہ الگ ہے، لیکن دشمنوں کو بھی نوازے، جانی دشمن، جان لیوا، ایسے لوگوں کو بھی ان پر رحم کر کے ان کو اعلیٰ مقام پائے. آج جو ہے ان کو صحابی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اکرمہ، اور ان کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ کا لقب. اب ہے نہیں ہے وہ تقویٰ معیار وہ الگ چیز ہے، لیکن آخری وقت تک زندگی اپنی اسلام کے لیے شہید ہو گئے. تو ایسے مقامات تو ذکر اللہ اولی الالباب، تو ایک زیادہ جو ہے متقی پرہیزگاروں کی عقل ہے، وہ فیصلے دے سکتے وہ لوگ، بلکہ جو ہے جن کے اندر عقل جو ہے، عقل کا صحیح استعمال نہیں کرے اور جو ہے عقل کو اپنے نفس پر چلائے تو وہ انسان گھاٹے میں رہتا ہے. عقل کو جو ہے اللہ والے کی طرف موڑ دیے. والحب للہ والبغض للہ. حضرت علی کربلا رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے جو ہے دشمنی کسی سے نہیں ہے، میری دشمنی اس سے جو اللہ کا دشمن ہے، میری دوستی اس سے جو اللہ کا دوست ہے. میرا کام اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے. تو یہ عالم ہے آپ کا. تو اس کو بولتے ہیں عقل، اولی الالباب. آپ کی انتہائی عقل جو ہے اس میں چلے گی. انا مدینۃ العلم علی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اپنا دروازہ فرما رہے، تو علم کا دروازہ. تو یہ کیا ہے، اتنی مقامات طے کر لینا بولے تو معمولی بات نہیں ہے. تو یہ اولی الالباب میں سے آتے وہ لوگ، عقل کی جو ہے حضور سے جڑی ہوئی، ان کے عقل میں، ان کے قلب میں اللہ ہی بیٹھا ہوا ہے. اولی الالباب جو ہے جس کے قلب میں اللہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کہا گیا ہے. بظاہر تو ان کا جسم دکھ رہا ہے لیکن کام ان کے اندر سے سرکار کی طاقت کام کر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصاف عدل کر رہے تھے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا نظر نہیں آ رہا تھا وجود، وہاں قرآن نظر آ رہا تھا، سرکار دو عالم السلام کا حکم نظر آ رہا تھا. یہ ہے انسان اپنے وجود کو ختم کرتا ہے، اپنے نفس کے، اپنے خواہشات کو ختم کرتا ہے تو وہاں اللہ کی طاقت کام کرتی ہے. تو ما انفقوا من نفقۃ اور نظرتم من نظر فإن اللہ یعلمہ، جو کچھ خرچ کرنے کی چیز تم خرچ کرو
یا کوئی منت مانو تو اللہ اسے جانتا ہے، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ من انصاری وما للظالمین من انصاری، تو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا مال کو خرچ کرتے ہیں اس میں سے، مال میں سے، من انفقتی تو مال میں سے، اور نظر تم، نظر بولے تو اب یہ دنیا میں منت مانگتے ہیں نا، یہ نہیں بلکہ جو یہ تو ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے نظر تم بتاؤ، لوگ پہلے بتوں کے نام پہ بھی نظر مانگتے تھے، یہ نہیں بلکہ جو ہے اللہ کے لیے کوئی غیر یعنی قسم کھاتے، ہم قسم کھائیں گے بلکہ، اور کچھ تو باتوں میں اس طرح سے قسم کھا دے، حلف کھا دے، تو وہ چیزوں کو جو ہے اپنی فطرت میں یا عمل سے نہیں چل رہا، اس کے اضافہ ہو رہا کچھ عمل، تو اگر وہ عمل کر دیے تم تو اس کو پورا کرو، بلکہ اگر قسم کھا لیا تو اس کا کفارہ دینا ضروری ہے، اگر نہیں دیا تو گناہ گار ہے۔ قسم کھانا ضروری نہیں ہے انسان کو، سچ بول دیا تو ختم ہے اس کو، میں نے ایسا عمل کرا بس سچ بول کر ختم، کیا ہے انسان کو یقین دلانے کے بعد ہے سامنے والے کو، اگر انسان سچ بولا یا غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، یا اس کو قسم کو چھوڑ دینے کا ہے تو اسے کفارہ دینا ضروری ہے، پھر اپنی توبہ کر لیا۔ بہت سارے لوگ جھوٹی قسم بھی کھاتے، ارے جھوٹی قسم تو کھانا نہیں ہے، جھوٹی قسم کھا تو اللہ کی بہت سخت پکڑ میں ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ تنبیہ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ ڈالو۔ اور اگر قسم کھا لیے نہ سمجھ کے بھی کھا لیے، بہت سے ایسے ہوتے کہ حق باجانب سمجھ کھاتے، لیکن اس کا زمانہ گزرنے کے بعد میں وہ یہ نہیں کھانا تھا بلکہ بولتے، یعنی بعض چیزیں میں اتنے دن تک کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ بعض صحابہ کا آیا کہ میں جو ہے گفتگو کرتے ہوئے تب علماء بولے کہ ہم جو ہے سر میں تیل ہی نہیں ڈالوں گا، روزہ رکھنے کی بات آئی تھی، روزہ رکھے تو آج میں روزے رکھ رہا ہوں پورے میں، ایک جنے بولے میں بغیر سحری کا روزہ رکھتا ہوں، ایک جنے میں سحری بھی نہیں کرتا اور افطار بھی نہیں کرتا میں روزہ، پھر ایک صاحب بولے میں تیل بھی نہیں ڈالتا سر میں، ایک میں اپنی بیوی سے بھی نہیں ملتا بولے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی بات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، سحر بھی کرتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، اور اپنی بیویوں سے بھی ملتا ہوں، اس طرح سے بتانے کے بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہے پھر چھوڑ دیے۔ تو یہ چیزیں اگر ان کے ادارہ کرے تو کچھ خطا ہوگی نا تو اس کا کفارہ نکال دیتے صحابہ، یعنی اس گناہ کو۔ تو اس میں کیا بتایا گیا قرآن مجید میں، انسان جو ہے اگر کچھ ہو گئی خطا، یکفر عنکم من سیئاتکم، کفارہ سے جو تمہارا مال سخاوت کرے تو اس سے بعض گناہ جو ہے تمہارے وہ دور بھی ہو جاتے، عبادت کرنے سے گناہ چھوٹ جاتے، ایسا جو ہے سخاوت سے بھی انسان کے گناہ دور ہو جاتے، خالی نیکی میں ہی جانے کا بلکہ نہیں بلکہ تمہارے گناہ بھی دور ہو جاتے، ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھو تم کسی لوگوں کو جب خیر خیرات کرتے، مجبوروں کو، تنگ دستوں کو، ارے جان دے بھائی جو کچھ کرا میرے ساتھ، مگر لوگوں کے ساتھ اچھا کرانا، میں معاف کر دیا بولتے، لوگوں کے دل گواہی دیتے رہتے۔ لیکن بعض ایسے رہتے کہ وہ بہت زیادہ ہی اگر ہو گئے تو وہ تو جو ہے کچھ بھی کرو کیا بھی کرو میں معاف نہیں کرتا بولتے، وہ ایک چیز ہے۔ لیکن بعض چیزیں گناہ میں، مال خرچ کرنے میں بھی اتنے چیزیں ہیں، بہرحال تھوڑے تھوڑے ادھر تھوڑے، نماز سے تھوڑے، کفارے سے تھوڑے، یا عبادت سے، بزرگوں کی دعا سے، ہر عمل سے تھوڑا تھوڑا بتو اس کا عمل وزندار بن جاتا ہے۔ کچھ اگر سزا بھی کرے بھی تو وہ بھی ختم ہو جاتی، انہیں چھوڑ دیا، صحبت میں بیٹھنے رہا تو دھیرے دھیرے کیا کرتا، تمام دوبارہ تو نہیں ہونے تھا۔ توبہ کے معنی طائف ہونا، پلٹ جانا، یہ چیزوں سے کیا ہے پلٹ جاتا ہے۔ اگر سخاوت کرتے گیا، زکوٰۃ برابر دیا، نماز برابر کرا، قرآن کریم کی تلاوت برابر کرا، لوگوں کا احساس درد رکھ رہا اپنے اندر، جماعت کے فائدے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے کفارہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رحم کرتے رہتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور لوگ بھی اللہ کے جیسا غفور رحیم ہے، لوگوں کے اندر بھی یہ صفات بتا دی، اچھا عمل کرا میں معاف کر دیا جا، یہ ہے، کیونکہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ انسانوں سے مت کرو بولتا اللہ تعالیٰ، انسانوں سے جو ہے انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے، قلب چھوٹا ہوتا ہے، انہیں زیادہ جو ہے بدلہ لینے کی فکر میں تھا، معاف کرنے کی فکر میں نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ والے جو ہوتے ہیں تو اللہ کی صفت آنے کی وجہ سے یہ لوگ بھی زیادہ معاف کرتے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جانی دشمن ہیں، تمام انسانوں کو معاف کرتے گئے، یہاں تک کہ جو ہے اپنے صحابہ کو زمین پر جو ہے گھسٹ کر پتھرے رکھے ان کے سینوں پہ، پانی نہیں دیے، اسلام چھوڑ دو بلکہ بار بار کرے۔ لیکن جب وہ طائف ہو گئے، آپ کے پاس آئے فتح مکہ کے دن، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے شروع کو، تو کریم ابن کریم، آپ کے ساتھ جو ہے رحم کی طلب کرے وہ لوگ، آپ کے وجود میں رحم ہے، تو آپ نے فوری لا تسرب علیکم یوم، میں نے آج کے دن تم سب کو معاف کر دیا، کیونکہ آپ رحم کا مجسم موجود ہے، آپ رحم بھی ہے، مالک بھی ہے، جہاں رحم کی صفت ہے تو رحم کرے،
لوگ جو ہے رحم طلب کرے تو آپ رحم کریں، اگر لوگ جو ہے سزا چاہ رہے نہیں ہم اپنے عمل پر اڑے ہوئے تو وہاں سرکار سزا دیا ان پر، جنگ کر کے جو ہے ان کے جو ہے تم غلط عمل پہ ثابت کر دیے۔ جہاں جو ہے اگر رحم کی طلب کرے، مجھ سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، میں آج سے آئندہ نہیں کروں گا، تو وہاں رحم کر دیا گیا۔ قانون کے اندر رہا تو انصاف کرے، اپنی ذات کے رہا تو معاف کر دیا۔ آپ کا ذاتی بدلہ کسی سے لیے نہیں سرکار، یہ معاملہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہر طریقے سے، یہی ہے بات کہ تھوڑے تھوڑے چیزوں سے غور کرتے ہیں تو ہر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے انسان جو کامیاب ہونے والا۔ حضرت صاحب العالم فرماتے ہیں اگر جو بچہ پاس ہونا ہے اسکول میں، مارکس جو ہے پہلے جو آسان آسان سوال پورے لکھ لیتا، پھر اس کے بعد میں جو ہے سخت الفاظ ہے اس کو ذرا برابر ذہن میں نہیں آ رہے، آدھے آدھے آ رہے آدھے نہیں آ رہے، تو وہ بھی لکھ لیتا تاکہ یہ پہلے تو صحیح سب صحیح ہے، اس میں سے بھی کچھ تھوڑے مل جائے مارکس بل کے، تو کوشش پوری کر کے اپنا صفحہ بھر دیتا ہے۔ اگر صفحہ نہیں بھر گیا، نیارہ بھائی ذہن میں بل کے خاؤں بیٹھ گیا، تو وہاں جو ہے پاس ہونے کے امکانات نہیں رہتے۔ ایسا ہی انسان جو ہے اگر ہم جو ہے نماز میں تھوڑا، روزے میں تھوڑا، خیرات میں تھوڑا، لوگوں کی بڑوں کا جو ہے ادب کرنے میں یہ چیز آئیں گے تو ہمارے اندر کون سے اس سے تھوڑے اس سے تھوڑے نیکیاں جو ہے اضافہ ہو جاتے ہیں۔ اور دین کی تبلیغ کرے، اسلام کرے، یہ پھر اس کے اندر تمہاری ہر کوئی تمہارے ادب احترام کا بھی جو ہے یہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی باز کرا، بیان کرا، لیکن اس کی اخلاقیات اچھے نہیں ہے تو بھی اس کے خلاف ہو جاتے لوگ، یہ بہت اچھا ہے بھائی لیکن کام بڑا ہے، لیکن انہیں جو ہے ہمارے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کے ساتھ اپنے رویہ، حسن خلق یہ بھی بہت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے، دین کی خدمت لے۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم، نفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد برؤوف رب الحلیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ میں تمام وہ چیز پیش کیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو استقامت والے راستے پر چلا بل کرے۔ استقامت والا راستہ کیا ہے؟ یہی راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی راستے کو اپنا کر جب پیش کرنے کا ہے تو حضرت صاحب العالم نے جو اپنے ساتھیوں کو، اپنے جو ہے مبلغین کو اور مبائنوں کو، جو چاہنے والے مبلغین تو متقی بن گئے، جو نماز کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، ان کے ساتھ مبائن بھی تہجد پڑھنے والے بن گئے، وہ بھی تبلیغ کرنے والے بن گئے، جا کے پھرنے والے لوگوں کو تبلیغ کرے، جلسہ کرانا اور لوگوں کو مال کی تعاون کرنا، یہ ان لوگوں کے اندر تقویٰ پہرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ازواجوں کے ساتھ، وہ عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے قرآن کریم کی تعلیم اور مال پہ جو ہے بھروسہ نہیں کرنا، اللہ پہ، اس کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ جو ہے سکھانے کی وجہ سے وہ لوگ بھی جو ہے متقی بن گئے۔ جن کی جو ہے مائیں نیک ہے ان کی اولاد نیک بنتی، بلکہ ان کو تحریص دلا کر ان کی اولادوں کو جو ہے وہ مبلغ بنائے۔ وہ جن کے مائیں جو نیک ہے وہ لوگ کیا کریں، اپنے بچوں کو مبلغ بنا دیے۔ تو جماعت کی آگے بڑھنے کا جو کام کر رہا بعد میں جو ہے نئے مبلغ بننا ہے، نئے جماعت کو آگے بڑھانا ہے، تو وہ عورتوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر عورتیں جو ہے مال کے لیے، گھر کے لیے اسی لڑتے رہیں گے، تمہارا بقا کا سامان نہیں رہتا۔ مرد آدمی کام کر لیا، ہو گیا اس کا، تمہاری یہ بقا ہے تو اولاد میں، اولاد کو صحیح تربیت کرنا ضروری ہے۔ تمہارے اندر مال کی حرص نہیں رہنا، ہوس نہیں رہنا، اور مرد کی تم جس طرح اطاعت کریں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو ولی بنائیں گا، تمہاری اطاعت فرما بردار بنا دیں گا۔ کیونکہ یہ نہیں رہیں گا جو دین کا خصوصیت سے دین کا کام کر رہے، سچائی کے راستے پر ہے، اس سے رکاوٹ بنیں گے تو تم کو جو ہے، تمہارے لیے بھی جو ہے جنت کے لیے آگے مقام بننے کے لیے رکاوٹ بن جاتی۔ اگر کوئی بچہ مبلغ بننا چاہ رہا تو اس سے بڑی کیا قسمت ہے میری، بلکہ سمجھ، کیونکہ یہی حضرت صاحب العالم کے ساتھیوں کا اور آپ کے جو ساتھ درس قرآن ہوتا تھا حضرت صاحب العالم کے زمانے میں، اور بعد میں بھی ہوتا تھا پیر کے دن عورتوں کا، تو عورتیں بھی جو ہے بہت زیادہ طور جو ہے تقوی طہارت کا ذکر کرتے۔ تو حضرت صاحب العالم سے ہم نے یہ درس سنے، ایسے بات نہیں جو حضرت صاحب العالم کے ساتھی رہتے ہیں، کیونکہ وہ زمانے بہت سارے جو ہے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات بات چیت کرتے تھے، جو ملاقات کرنے گئے تو اس طرح سے حضرت صاحب العالم کی باتیں سنا، ان کے اندر بھی کوئی جو ہے مال اور دولت کی بات نہیں، حضرت صاحب العالم کا ہی واقعہ سناتے ہیں۔ پھپھو جان کا حضرت صاحب العالم کی بیٹی ہے، کبھی آپ نے جو ہے اپنی شخصیت نہیں پیش کرے، نو مسلم آئے تو گھر میں بٹھانا، اور کوئی مبلغ ہے بڑے تو ان کو سمجھانا، درس قرآن کو بار بار جاری کرے، اور اپنے شوہر کی کمال درجے کی عزت کرے، احترام کرے۔
تو یہ جو ہے عمل ہے وہ سمجھا کر اسلام کے حضرت صاحب قبلہ عالم کے منشے کے مطابق تھے لوگ. اور جو ہے پرانی ماں کی پھوپھی جان جب لوگوں کو بلاؤ عورتوں کا جلسہ کرنا ہے تو فلاں عورتوں کو جلسے میں بلانے کے واسطے اور چندہ کرنے کے واسطے بہرحال سب کو کام پہ لگائے تو وہ لوگ سب ارے ہم کو بھی خدمت کا موقع مل رہا بلکہ اس سے کرتے تھے. تو پرانے ماں کے زمانے میں تھا ہی تھا لیکن بعد کے زمانے کا بڑھوں. تو اس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو بھی آج بہت ضرورت محسوس ہو رہی کیونکہ لوگوں کے اندر معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں ہیں. عورتیں اگر علم حضرت صاحب قبلہ عالم سے واقف ہو جائے تو یہ لوگوں کے اپنے بچوں کو تربیت دیتے رہیں گے. تم کا اثر کیا ہوتا؟ اگر بچہ کوئی مبلغ بنا یا مبین بنا یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا بیان کر رہا تو تمہاری اعجاز ہے کس کا بچہ ہے؟ وہ تو ماں کا ذکر کرتے. ارے ماں کی تربیت ہے بھائی، پہلے گود ماں کی تربیت ہے، بعد میں باپ کا مقام ہے. تو ماں کا جو ہے درجہ زیادہ رہتا ہے. اس وجہ سے اپنی اولاد کو جو ہے دین کی طرف کرے. اور یہ مقصد جو ہے اللہ والے کے ساتھ ان کی جو ہے اہلیہ کا بھی تعارف. اسلام کے اندر جو ہے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی ہے. حضور صلی اللہ حضرت صاحب قبلہ عالم کے ساتھ ساتھ پرانی ماں کا عمل ہے ہمارے ساتھ میں. پرانی ماں کا عمل پورے اٹھتے بیٹھتے دین ہی ہے، دوسرا کچھ نہیں. چاروں پرانی ماں کے پاس میں نماز کے پابند. تو درس قرآن کے جب درس قرآن بھی کچھ حالات کی وجہ سے بند ہوگا حضرت اما جان کو جو ہے بتایا گیا تو آپ نے چراغ نہیں لگایا بلکہ مرے مسجد میں چراغ نہیں، چراغ لگا ہوا حضرت صاحب قلم بشاد نے پرانی ماں کے. تو ایک دم جو ہے آگے بولے کہ چراغ تو لگایا ذرا اما جان. تو درس قرآن بند ہو گیا تھا. تو درس قرآن جاری کرو، درس قرآن کی طرف ہے صاحب قبلہ عالم ماشاء اللہ. تو درس قرآن جاری کرے. تو اس طرح سے کیا ہے معلوم ہے، تو درس قرآن ہونا ضروری ہے، مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے. انجینئر بن رہے، ڈاکٹر بن رہے، سب بن رہے. ارے حضرت صاحب قبلہ عالم کی کتاب نہیں پڑھ رہے، نہ یاد اسلام پڑھ رہے، نہ سرور عالم پڑھ رہے. کیا بن رہے بولے تو ڈاکٹر بن رہے، انجینئر بن رہے، بچے بن رہے. تھوڑے بچوں کے اندر تھوڑا تعلیم ہے کیونکہ اٹھتے بیٹھتے آتے، لیکن خاص طور سے لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر یہ تربیت. گھر میں جب تک کھانا نہیں کھانا، جب تک کچھ صفحہ نہیں پڑھے، ایک دو صفحے، ایک اشعار نہیں یاد کرے، ایک آیت یاد نہیں کرے، یہ تربیت تم اگر کریں گے تو خود بخود پیدا ہو جاتی. دینی ماحول ہر بچے کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا یہ عورتوں کا بھی کام ہے، مردوں کے ساتھ، مبلغ کے ساتھ، مبین کا اور ان کی اہلیوں کا، بچوں کی ماں کا، ان سب کا ذمہ داری ہے. صاحب قبلہ عالم کیا فرمائے، جو بیعت کرتا ہے ہر ایک کا حق ہے اس میں جو متقیانہ ماحول پیدا کرے. تو یہ متقیانہ ماحول کے لیے یہ عورتیں بھی ذمہ دار ہے. اگر تمہارے اندر یہ خرابی ہو رہے تو تم بھی ذمہ، اللہ تم سے بھی پوچھیں گے، حضرت صاحب قبلہ عالم تم سے بھی پوچھیں گے. یہ مت سمجھو یہ مول صاحبوں کا ہی کام ہے، بلکہ ہر اس کا کام ہے کہ جو ہے دین کی تبلیغ کے لیے اور اپنی نصیحت کرو. اگر ہم لوگ مبلغین بھی اگر کوئی غلطی کرے ان کی بھی غلطی کو بول سکتے، کیونکہ حضرت صاحب قبلہ عالم کے اصول کو ہر کوئی بیان کرنے کا حق ہے. کسی کے اندر خطا ہے تو درست کر لینا ہے. اور بڑا ہم بلکہ سمجھنے کے بڑے کو بھی جو ہے اپنی کچھ خطا نظر آئی، کوئی بڑے تو ابو ذر غفاری رہتا نہ سمجھو بلکہ اگر بڑے کے اندر غلطی نظر آئی، کوئی چھوٹا آدمی بول رہا تو ابو ذر غفاری. لیکن تنزیہ انداز سے نہیں رہنا. کوئی بات اگر صوباً ادب سے احترام سے اگر کچھ بول دینا، بڑے کا رہا ہے تو بڑے کو بے ادبی سے نہیں، بلکہ اس طرح سے بچوں کو تو جو ہے تعلیم دے سکتے، اپنے یہ سمجھا سکتے. قرآن کریم ہر گھر جو ہے مدرسہ رہنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے مدرسہ ہو تو کتابیں لے کے بیٹھنا نہیں، بلکہ جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم کی تعلیم اپنے بچے، بڑے بچے، چھوٹے بچوں کو پڑھا دینا. قرآن کی حدیث کی یہ خصوصیت سے یاد اسلام کا تعلیم ہونا ضروری ہے، تبلیغ اسلام کا ہونا ضروری ہے، آپس میں اتحاد کا ہونا ضروری ہے. تو وہ لوگ جو ہے خود بخود آپ سے دوسرے گالی گلوچ، دوسرے نفرت کے یہ ماحول ختم ہو جاتا. تو ہم کو ضرورت چاہیے اس چیز کی. میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بھی توفیق دے اور ان سب کے رہنے والوں کو توفیق دے، حضرت صاحب قبلہ عالم کے اصول پہ چلے اور سنت رسول کے مطابق چلے. اللہ تعالیٰ ہم جو ہے ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں جو ہے غلبہ اسلام کا کام جو چل رہا ہے اس میں جو ہے ہمارا حصہ لے. اور ہم سب کو جو ہے یہاں کے رہنے والے خصوصیت سے حضرت صاحب قبلہ عالم کو ماننے کا صف اول میں ہے لوگ، اور باقی دنیا جو ہے بعد میں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا، امام بنا دیا. تو یہ ہر کوئی ذمہ دار ہے. میں اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ فی شان نبی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.